بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی ہیں اور انہیں آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ جب گمراہ لوگوں پر طوفان آیا اور ساری دنیا غرق ہو گئی تو آپ علیہ السلام کے ہی ذریعے اللہ تعالیٰ نے بنی نوح انسان کی نسل چلائی۔ آپ علیہ السلام کا نسب نامہ کچھ اس طرح سے ہے: نوح بن لامک بن متوشلخ بن اخنوخ یعنی حضرت ادریس علیہ السلام، بن یرد بن مہلائل بن کینن بن انوش بن شیس علیہ السلام اور بن آدم علیہ السلام۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام کے درمیان 1000 سال کا فاصلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو اس وقت نبی بنا کر مبعوث فرمایا جب بتوں اور شیطانوں کی پوجا عام ہو گئی تھی اور لوگوں نے کفر و شرک کو اپنا لیا تھا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی ہدایت کے لیے حضرت نوح علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ اس طرح آپ علیہ السلام پہلے رسول ہیں جنہیں زمین والوں کی طرف بھیجا گیا۔ قرآن پاک کی مختلف صورتوں میں آپ علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے اور متعدد مقامات پر آپ کا قصہ بیان فرمایا ہے کہ آپ علیہ السلام کی قوم نے کیا کچھ کیا اور اللہ تعالیٰ نے کفر کرنے والوں پر کیسا عذاب بھیجا، پھر آپ علیہ السلام کو کشتی والوں کے ساتھ کس طرح نجات دلائی۔ سورہ الاعراف، سورہ یونس، سورہ ہود، سورہ انبیاء، سورہ مومنون، سورہ شعراء، سورہ عنکبوت، سورہ صفات اور سورہ قمر میں آپ کا ذکر ہے، جبکہ ایک مکمل سورت سورہ نوح آپ کے نام سے نازل فرمائی گئی ہے۔ سورہ الاعراف میں ارشاد ہوتا ہے، ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا تو انہوں نے ان سے کہا کہ اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، مجھے تمہارے بارے میں بڑے دن کے عذاب کا بہت ہی ڈر ہے۔ تو ان کی قوم کے سردار جو تھے وہ کہنے لگے کہ ہم تمہیں سرئی گمراہی میں مبتلا دیکھتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اے قوم، مجھ میں کسی طرح کی گمراہی نہیں، بلکہ میں پروردگار عالم کا پیغمبر ہوں، تمہیں اپنے پروردگار کے پیغامات پہنچاتا ہوں اور تمہاری خیر خواہی کرتا ہوں، اور مجھ کو اللہ کی طرف سے ایسی باتیں معلوم ہیں جن سے تم بے خبر ہو۔ کیا تم کو اس بات سے تعجب ہوا کہ میں تم میں سے ایک شخص کے ہاتھ میں پروردگار کی طرف سے تمہارے پاس نصیحت آئی ہے تاکہ وہ تم کو ڈرائے اور تاکہ تم پرہیزگار بنو اور تاکہ تم پر رحم کیا جائے؟ مگر ان لوگوں نے ان کی تکذیب کی تو ہم نے نوح کو اور جو ان کے ساتھ کشتی میں سوار تھے ان کو تو بچا لیا، اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تھا ان کو غرق کر دیا۔ کچھ شک نہیں کہ وہ لوگ اندھے تھے۔ سورہ الاعراف آیت 59 سے 64۔ اسی طرح مختلف مقامات پر مختلف صورتوں میں قوم نوح کو ہدایت دیے جانے کا ذکر ہے، اور جن لوگوں نے حضرت نوح علیہ السلام کی تکذیب کی تو اس ساری قوم کو طوفان میں غرق کر دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی تسلی کی خاطر تمام کافروں کو غرق کیا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ود، سوا، یاغوث، یاؤق اور نصر حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے بعض نیک آدمی تھے۔ جب وہ فوت ہو گئے تو شیطان نے ان کی قوم کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ وہ جہاں بیٹھا کرتے تھے وہاں بت بنا کر رکھ دو اور ان کے وہی نام رکھو جو ان بزرگوں کے تھے۔ لوگوں نے ایسا ہی کیا۔ اس وقت بتوں کی پوجا نہیں ہوتی تھی، مگر جب وہ لوگ فوت ہو گئے اور علم مٹ گیا تو پھر پوجا شروع ہو گئی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نوح علیہ السلام کی قوم کے بہت سے لوگ جو بتوں کو پوجتے تھے وہی سارے بت عرب میں پوجے گئے۔ امام ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں محمد بن قیس رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کیا ہے، اور انہوں نے فرمایا ہے کہ یہ حضرات آدم علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام کے درمیان زمانے کے اولیاء کرام تھے۔ ان کے کچھ پیروکار بھی تھے جو ان کے طریقوں پر چلتے تھے۔ جب وہ فوت ہو گئے تو ان کے عقیدت مندوں اور پیروکاروں نے کہا کہ اگر ہم ان کی تصویریں بنا لیں تو ان کی یاد کی وجہ سے ہماری عبادت کا شوق زیادہ ہوگا۔ چنانچہ انہوں نے ان کی تصویریں بنا لی۔ جب یہ تصویریں بنانے والے افراد بھی فوت ہو گئے تو ان کی جگہ دوسرے لوگ آئے تو ابلیس نے ان کے دلوں میں وسوسہ ڈالا کہ تمہارے باپ دادا ان اولیاء کرام کی عبادت کرتے تھے اور اسی لیے انہیں بارش جیسی رحمت ملا کرتی تھی۔ چنانچہ ان لوگوں نے
ان کی عبادت کرنی شروع کر دی، اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ تصویریں بتوں میں منتقل ہو گئی اور لوگ بت پرستی کرنے لگے۔ جب حضرت نوح علیہ السلام کو مبعوث فرمایا گیا تو انہوں نے اپنی قوم کو خدا وحدہ لا شریک کی وحدانیت پر ایمان لانے کو کہا اور بت پرستی سے منع کیا، اور یہی حکم ان کی اولاد میں مبعوث ہونے والے تمام انبیاء کرام کو بھی اللہ نے دیا، اور ہم نے ہر جماعت میں پیغمبر بھیجا کہ اللہ ہی کی عبادت کرو اور بتوں کی پرستش سے اجتناب کرو۔ سورہ نحل۔ حضرت نوح علیہ السلام بہت ہی صبر و تحمل کے ساتھ اپنی قوم کو دعوت دین دیتے رہے اور ان کے ناقابل برداشت رویے پر صبر کرتے رہے۔ آپ علیہ السلام کی قوم کے کچھ لوگوں نے کہا کہ اگر آپ اپنے پیروکاروں میں سے غریب اور رذیل لوگوں کو نکال دیں تو ہم آپ کے ساتھ ہو جائیں گے، جس پر حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا، مجھے کیا معلوم کہ وہ لوگ کیا کرتے ہیں، ان کا حساب تو میرے پروردگار کے ذمہ ہے، کاش تم سمجھو، اور میں مومنوں کو نکال دینے والا نہیں ہوں، میں تو صرف کھول کھول کر نصیحت کرنے والا ہوں۔ سورہ شعراء۔ صدیاں بیت گئی مگر قوم نافرمان ہی رہی اور ایمان نہ لائی، بلکہ وہ نسل در نسل یہی وصیت کرتے رہے کہ نوح علیہ السلام پر ایمان نہ لانا اور ان سے جھگڑتے رہنا اور ان کی مخالفت کرتے رہنا۔ 950 سال حضرت نوح علیہ السلام نے ان کو دین کی دعوت دی مگر وہ ایمان لانا گوارا نہ کرتے تھے، اور انہوں نے کہا کہ اے نوح، تم نے ہم سے جھگڑا کیا اور جھگڑا بھی بہت ہی کیا، لیکن اگر سچے ہو تو جس چیز سے ہمیں ڈراتے ہو وہ ہم پر لا نازل کرو۔ نوح نے کہا، اس کو تو اللہ ہی چاہے گا تو نازل کرے گا اور تم اس کو کسی طرح ہرا نہیں سکتے۔ سورہ ہود۔ یعنی قوم نے ایمان لانے کے بجائے عذاب کا مطالبہ کرنا شروع کر دیا۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے تسلی عطا فرمائی اور حضرت نوح کی طرف وحی کی گئی کہ تمہاری قوم میں جو لوگ ایمان لا چکے ہیں وہی لا چکے ہیں، ان کے سوا کوئی اور ایمان نہیں لائے گا، تو جو کام یہ کر رہے ہیں ان کی وجہ سے غم نہ کھاؤ۔ سورہ ہود۔ اور ایک کشتی بنانے کا حکم دیا، جس کے لیے آیت میں سورہ ہود میں اس طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اور ایک کشتی ہمارے حکم سے ہمارے روبرو بناؤ، اور جو لوگ ظالم ہیں ان کے بارے میں ہم سے کچھ نہ کہنا، کیونکہ وہ ضرور غرق کر دیے جائیں گے۔ چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام حکم الہی کی وجہ سے کشتی بنانا شروع کر دیتے ہیں، اس پر بھی قوم نے بس نہ کیا اور آپ کا مذاق اڑاتے رہے۔ آخرکار تنگ آ کر حضرت نوح علیہ السلام نے دعا کی کہ باری تعالیٰ، میں ان کے مقابلے میں کمزور ہوں، تو ان سے بدلہ لے۔ سورہ القمر۔ نوح علیہ السلام نے یہ دعا کی کہ میرے رب کسی کافر کو روئے زمین پر بسا نہ رہنے دینا، اگر تو ان کو رہنے دے گا تو وہ تیرے بندوں کو گمراہ کر دیں گے، اور ان سے جو اولاد ہوگی وہ بھی بدکار اور ناشکر گزار ہوگی۔ سورہ نوح۔ اس طرح ساتھ ہی ساتھ ان لوگوں نے کفر و شرک کے نبی کی بدوا کا وبال بھی اپنے اوپر لے لیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جو کشتی بنائی تھی وہ ایک بہت بڑا بحری جہاز تھا جس کی نظیر آج تک کی دنیا میں نہیں ملتی۔ یہ کشتی 300 ہاتھ لمبی اور 50 ہاتھ چوڑی تھی۔ اس کی 3 منزلیں تھیں، ہر منزل 10 ہاتھ بلند تھی۔ نچلی منزل میں مویشیوں اور درندوں کو رکھا گیا تھا، درمیانی منزل انسانوں کے لیے تھی اور بالائی منزل پر پرندوں کے لیے جگہ بنائی گئی تھی۔ اس کا دروازہ چوڑائی میں تھا اور اس کے اوپر چھت بھی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اس میں اللہ کے حکم سے ہر جاندار کا ایک ایک جوڑا سوار کیا اور اپنی قوم میں سے ایمان لانے والے 80 افراد کو بھی شامل کیا، اور ان میں چند افراد حضرت نوح علیہ السلام کے گھر کے تھے، یعنی ان کی زوجہ اور 3 بیٹے، سوائے ایک بیٹے یام یعنی کنعان کے، وہ ایمان نہ لائے۔ پھر عذاب آنا شروع ہو گیا اور زمین نے پانی اگلنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ جو تنور آگ جلانے، روٹیاں پکانے کے لیے استعمال ہوتے تھے، اس زمین نے بھی پانی اگلنا شروع کر دیا اور آسمان سے بھی طوفانی بارشیں نازل ہونے لگی، یہاں تک کہ تمام روئے زمین پر کافر غرق ہو گئے، اور حضرت نوح علیہ السلام کی دعا قبول ہو گئی کہ اے رب زمین پر کسی کافر کو بسا نہ رہنے دے۔ تو اللہ پاک نے مخالفین کی تباہی کی، ساتھ ہی ساتھ حضرت نوح علیہ السلام کی آنکھوں کو بھی ٹھنڈا کیا۔ جب طوفان تھما تو نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں نے شکر ادا کیا اور اللہ کے حکم سے جودی کے مقام پر کشتی ٹھہر گئی، اور جب پانی اتر گیا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی سے اترنے کا حکم دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں جتنے بھی افراد سوار تھے ان کی نسل باقی نہ رہی، اور حضرت نوح کے تینوں بیٹوں سام، حام اور یافس سے ان کی نسل چلی۔
آج دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں وہ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹوں حضرت سام، حضرت حام اور یافس علیہ السلام کی نسل سے ہیں۔ 950 سال کی تبلیغ سے 80 لوگ ایمان لائے، مگر حضرت نوح علیہ السلام آدم الثانی رہے اور ان کا نام اور ذکر چلتا رہے گا۔ بے شک جو ایمان لانے والے ہیں اللہ انہیں حیات ابدی عطا فرماتا ہے، اور جو کفر و شرک سے باز نہیں آتے ان کا نام و نشان تک مٹ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہماری زندگی ایمان کے ساتھ بسر کروائے اور ہمارا خاتمہ بھی ایمان پر ہو۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، ویڈیو پسند آئی ہو تو صدقہ جاریہ کے طور پر اسے ضرور شیئر کیجیے۔ ہمارے چینل انفو جسٹ انفو کو سبسکرائب کیجیے۔ اللہ حافظ۔